السلام علیکم۔ اگر ہم کسی بھی بڑے پیغام کو، اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جھانکیں گے جس میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ جزیرہ نمائے عرب کا جغرافیہ تھا، یہاں کے لوگ تھے، اور وہ خاص نسب تھا جس نے مل کر تاریخ کے سب سے اہم پیغام کے لیے ایک بہترین سٹیج تیار کیا۔ اور اس پوری گفتگو کی بنیاد ہم رکھیں گے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر۔ یہ حدیث ایک منتخب کردہ نسب کے مرکزی خیال کو قائم کرتی ہے۔ سوچئے، یہ صرف ایک خاندانی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدائی انتخاب تھا، ایک ایسی کڑی جسے صدیوں سے تیار کیا جا رہا تھا۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز اسی پاکیزہ نسب سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد آخر تھے کون۔ یہ دیکھیے، یہ وہ سنہری زنجیر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اجداد کو دکھاتی ہے۔ ہر نام اپنے آپ میں قریش کی قیادت اور عزت کی نشانی ہے۔ ہاشم، جن کا نام کچلنے والا اس لیے پڑا کیونکہ وہ قحط کے دوران غریبوں کے لیے روٹی توڑ کر انہیں کھلاتے تھے، وہاں سے لے کر عبد المطلب تک اور پھر عبداللہ تک، یہ پورا سلسلہ سخاوت، قیادت اور شرافت کی ایک زندہ مثال ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ اس سے کئی زیادہ گہرا ہے۔ اس نسب کی جڑیں قریش، پھر کنانہ اور پھر عدنان سے ہوتی ہوئی سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتی ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہی وہ تعلق ہے جو اس سرزمین کی روحانی تاریخ اور اس کے تقدس کی بنیاد بنا۔ اچھا، اب جب ہم نے اس خاص اور معزز نسب کو سمجھ لیا ہے تو تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اس وقت کے عرب کے پورے معاشرتی ڈھانچے کو دیکھتے ہیں جو مختلف قبیلوں کا ایک پیچیدہ جال تھا۔ تو دیکھیں، اس وقت کے مورخین نے عربوں کو موٹے طور پر 3 گروہوں میں بانٹا تھا۔ پہلے عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم قبائل جو صف ہستی سے مٹ گئے۔ پھر آتے ہیں عرب عربہ یا قحطانی عرب، جنہیں اصل عرب مانا جاتا تھا، اور تیسرے عرب مستعربہ یا عدنانی عرب۔ عرب بائدہ میں آپ سوچئے قوم عاد اور سمود جیسے قدیم قبائل تھے، جن کی کہانیاں تو ہم سنتے ہیں لیکن ان کا نام و نشان مٹ چکا۔ جبکہ عرب عربہ یعنی جو قحطانی عرب تھے، ان کا تعلق تھا یمن کی زرخیز زمین سے، جہاں ان کی عظیم تہذیب قائم تھی۔ لیکن ان لوگوں کی کہانی صرف ایک جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ہجرت کی داستان ہے جس نے، آپ دیکھیں گے، پورے جزیرہ نما کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یمن سے اتنی بڑی ہجرت آخر ہوئی کیوں؟ اس کی وجہ حیران انگیز طور پر اس وقت کی عالمی سیاست اور معیشت میں تھی۔ جب رومیوں نے سمندری راستوں کو زیادہ اہمیت دی تو یمن کے زمینی تجارتی راستے وہ بیکار ہو گئے۔ اوپر سے اندرونی جھگڑوں نے بہت سے قحطانی قبائل کو شمال کی طرف ایک نیا مستقبل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور ان ہجرتوں نے تو جیسے پورے عرب کا نقشہ ہی بدل دیا۔ قبیلہ از نے یثرب کے قریب آباد ہو کر اوس اور خزرج کی بنیاد رکھی، یہی آگے چل کر مدینہ کے انصار بنے۔ قبیلہ خزاہاں مکہ میں آباد ہوا، جبکہ بنو جفنا نے شام کا رخ کیا اور غسانی سلطنت قائم کی، جو رومیوں کے اتحادی تھے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم گروہ کی طرف، یعنی عرب مستعربہ۔ ان کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، جنہیں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا۔ مکہ کی بنیاد کی کہانی یہ ایمان اور ایک معجزے کی داستان ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں اور ان کا دودھ پیتا بچہ ایک ویران وادی میں تنہا ہے۔ جب پانی ختم ہو جاتا ہے اور امید ٹوٹنے لگتی ہے تو اس بچے کی ایڑیوں تلے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ! یہی وہ معجزہ تھا جو قبیلہ جرہم کو وہاں کھینچ لایا، اور یوں ایک نئے شہر اور ایک نئی نسل کی بنیاد پڑی۔ لوگوں کی کہانی تو ہم نے سمجھ لی، اب اس سرزمین کو دیکھتے ہیں جس نے ان کے کردار اور ان کی تاریخ کو بنایا تھا۔ لفظ عرب کا مطلب ہی صحراؤں سے جڑا ہے، ایسے بنجر اور بے آب و گیا علاقے جو اس سرزمین کی سخت حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نام خود لوگوں کی شناخت اور ان کے ماحول کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب میں ایک بہت ہی دلچسپ بات تھی۔ ایک طرف تو یہ قدرت کا بنایا ہوا ایک قلعہ تھا، صحراؤں اور سمندروں سے گھرا ہوا۔ اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں ایک زبردست آزادی اور خود مختاری کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن دوسری طرف
यही ज़मीन दुनिया भर की तजारत का मरकज़ थी, जो अफ्रीका, हिंदुस्तान, शाम और इराक को आपस में जोड़ती थी। इसका साइज देखें, तकरीबन 10 से 12.5 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा खित्ता। इतना बड़ा और दुश्वार गुजार इलाका। इसी वजह से बाहर के हमलावर यहाँ आने से हिचकिचाते थे, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ के लोगों की ज़बान, सकाफ़त और नस्ब सब कुछ बैरूनी असरात से बड़ी हद तक महफूज रहा। तो अब तक हमने नस्ब, लोग और जोग्राफिया को अलग अलग देखा। चले अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सरजमीन आसमानी वही के लिए कैसे तैयार की गई थी। देखें, यहाँ एक ऐसा पाकीज़ा नस्ब महफूज था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाता था। यहाँ के लोग किसी के गुलाम नहीं थे, बिल्कुल आज़ाद थे। इस सख्त ज़मीन ने उन्हें पौलाद की तरह मजबूत बनाया था, और सबसे बढ़कर इसकी लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ से एक आफाकी पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता था। तो लोगों की आज़ादी, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और नस्ब की पाकीज़गी, इन सब चीज़ों ने मिलकर जज़ीरा नुमाए अरब को वो जगह बनाया जिसे अल्लाह ने इंसानियत के लिए अपने आखिरी पैगाम के लिए चुना। ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक इल्हामी मंसूबा था। और अब आखिर में एक सवाल, जब हम ये समझते हैं कि इस स्टेज को अल्लाह ने खुद कैसे तैयार किया था, तो क्या इससे इस पैगाम का मोजिज़ा और उसकी अज़मत हमारे सामने और भी वाज़े नहीं हो जाती?